بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں میرے پاس ایک نیوز آئی ہے، آپ تک بھی آئی گئی ہوگی، کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے وہاں کے عوام کو پرمیشن دے دی ہے ہیلووین فیسٹیول منانے کی۔ ریاض کے ایک شہر میں سعودی عرب کی گورنمنٹ نے پرمیشن دے دی ہے، ہیلووین فیسٹیول منایا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں، سب سے پہلے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3176، جسے حضرت عوف بن مالی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے کہ حدیث کافی لمبی ہے، میں آپ کو ایک مختصر سے ایک چیز بتا دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی سعودیہ کا، مکہ کا، مدینہ کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہو، ہر ایک گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی دور ہے کہ ہیلووین تو ایک غیر مسلمانی فیسٹیول ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک مختصر سی بات بتا دے رہا ہوں کہ ہیلووین کیا ہے۔ اس میں کرسچنز جو ہوتے ہیں، عیسائی لوگ، وہ شیطان کی طرح میک اپ کرتے ہیں اپنے چہروں پر، شیطان کی طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں، شیطان کی طرح وہ اپنے گھروں کو ایسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں کہ یہ شیطان کا گھر ہے۔ اور جو لوگ شیطان کی طرح میک اپ کرتے ہیں، ڈریس اپ ہوتے ہیں، وہ گھروں پہ جاتے ہیں، نوک کرتے ہیں اور وہاں سے کھانا مانگتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان شیطان بننے نہیں آیا، نہ ہی فزیکلی نہ ہی اسپرچولی۔ مسلمان تو اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے۔ مسلمان وہ کیوں کرے گا جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ ہمارے والد، ہمارے بابا، ہمارے باپ جو کہ ایک نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے انہیں بنایا اور کہا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کرا سوائے شیطان کے، وہ تکبر کا شکار ہو گیا تو اللہ نے شیطان پہ لعنت بھیج دی، مردود قرار دے دیا شیطان کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس گیٹ اپ کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ مسلمان اس کی طرح میک اپ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے مردود قرار دے دیا، کہ مسلمان واقعی میں اس جیسا بننا چاہتا ہے جس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، رسولوں کی لعنت اور تمام نوع انسانیت کی لعنت ہے، اور اللہ کے یہاں جو مردود ہے، کیا مسلمان واقعی میں اس کی طرح بننا چاہتا ہے؟ ہم کیوں شیطان کی طرح بن رہے ہیں؟ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، میں ابھی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ابھی بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل فلا فلا بستی کو پلٹ دو، ان کے ہی لوگوں پر اس بستی کو پلٹ دو۔ تو قال جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی برابر بھی وقت غفلت میں نہیں گزارا۔ آپ اس کے ایمان کا لیول سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی غفلت میں وقت نہیں گزارا۔ اور گواہی دینے والے کوئی خریدے ہوئے انسان نہیں ہے، کوئی جھوٹ بولنے والا انسان نہیں ہے، گواہی دینے والے روح الامین ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ روح الامین، بڑے ہی امانت دار فرشتہ ہے جبرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے بارے میں گواہی دے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پلٹو اس بستی کو سب سے پہلے اس بدبخت پر پلٹو، کیونکہ یہ ہماری عبادت پہ گم رہا، جبکہ ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کی دھجے اڑاتی رہے، لوگ اس کی دھجے اڑاتے رہے اور یہ اپنی تسبیحوں میں مشغول رہا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو گالی بک دے، آپ کو ابیوز کر دے، آپ کو ماں کی گالی بک دے، آپ کو بہن کی گالی بک دے، تو آپ بھلے ہی کچھ نہیں کر سکے ہوں، لیکن آپ کی طبیعت میں غصہ آیا ہوگا، آپ کبھی طاری ہو گئی ہوگی، آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں گی، تو کیا جب دین کی دھجے اڑتی رہیں آپ کے چہرے پہ کوئی فرق نہیں پڑا؟
تو ہم اللہ کی نظروں میں مردود نہیں بننا چاہتے. ہم بھلے ہی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ظاہری طور پہ اپنا غصہ تو دکھانا چاہیے کہ بھائی دین کی دھجے اڑائی جا رہی ہیں، ہم کیا کریں. میں ایز اے مسلمان اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ سب کر رہا ہوں. مجھے کسی چیز کا شوق نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے. لیکن جس دین کے لیے میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے، جس دین کے لیے میرے نبی نے احد میں اپنے دانتوں کو شہید کرایا، جس امت کے لیے میرے نبی راتوں کو اٹھ اٹھ کے روئے، میں اس امت کے لیے کچھ نہ کر سکوں تو مجھ سے بڑا نااہل، مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. میں اپنے نبی کی قربانیوں کو نہیں بھلا سکتا. میں ایسے ہی کسی بھی فیسٹیول کو جو کہ مجھے شیطان دکھنے پہ مجبور کرے، میں وہ کیوں سیلیبریٹ کروں. انسان تو فرشتوں سے بھی اچھا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تیری شان بہت بلند ہوگی، لیکن ایک مومن کی شان تو سے زیادہ بلند ہے. میرے نبی نے کعبے سے یہ فرمایا. میرے نبی نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے. تو آپ یہ خود سوچئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم وہ عمل کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے رسول کے بھائی کہلائے جا سکیں؟ دین کی دھجے اڑتی رہیں اور ہم مشغول رہے نفلوں میں. دین کو ذلیل کرا جا رہا ہے اور ہم رہے تسبیحوں میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم غصہ تو ظاہر کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان سچا ہے. آپ نے فرمایا تھا فتنہ داخل ہوگا تو فتنہ داخل ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.